ہر سال کی طرح اس سال بھی جو تاخرات کا ہمارے پاس سے جمع ہو رہا ہے، 23ویں شب ہے، ممکن ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، تو اس نسبت سے تھوڑی دیر دین کی بات سننے کا موقع کمیٹی کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے، تاکہ ایک ماحول میں کچھ نہ کچھ اسی غرض سے اصل میں یہاں پر ہمارا جمع ہونا ہوا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر و تنقید کے فضائل شب قدر اور عظمت ذکر خداوندی کے عنوان سے مفتی محمد ابو طلحہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو خطاب کے لیے مدعو کرنے سے پہلے ان کا مختصر تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان عالم دین ہیں اور ابتدائی تعلیم آپ کی فیض العلم میں اور ایسے ہی اشرف العلوم میں، اور پھر آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر افتاء کا بھی آپ نے کورس کیا اور یہاں پر آ کر دینی تعلیمی بورڈ کا آپ رکن بھی ہیں اور مسجد مکرم کے اندر بعد نماز مغرب آپ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی آپ کی دینی مصروفیتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے اور ایسے ہی آپ کی خدمات جاری و ساری رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت و جلال کا سب سے پہلے ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت و جلال نے ہمیں اس سال ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے روزے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر پہلے عشرے سے گزر کر دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو گیا، اب تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اور یہ تیسرا عشرہ یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کا لب لباب ہے، مکھن ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ عشرہ۔ اسی کے اندر کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت و جلال نے چھپا کر رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم معمول دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ شدہ میں اضافہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ داخل شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار باندھ لیتے۔ ایک محاورہ ہے عربی میں، یعنی کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے جب مکمل تیار ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑے ہو جاتا ہے فوراً کرنے کے لیے، اور وہ مکمل تیار ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کروں گا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے؟ اپنی ازار باندھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ فوراً کیا ہے مکمل اس میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. صرف تیار نہیں ہوتے اور اس میں عبادت کب کرتے؟ احیا لیلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی رات کو زندہ کرتے، یعنی اس میں جاگ کر عبادت کرتے. اس کی کیا ہے رات میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے آخری عشرے میں، صرف راتوں میں ہی نہیں بلکہ ہر رات میں آخری عشرے میں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ایقظ اہلہ، کہ اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے جگا دیتے. رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود ہی تیار ہو جاتے، رات رات بھر عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے عبادت کے لیے جگا دیتے. یہ آخری عشرے کا معمول تھا. اور اگر ہم جب عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھتے تو اس کے برخلاف معمول تھا. وہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے قام رویدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو آہستہ سے اٹھتے اور پھر فتح الباب رویدا، آہستہ سے اپنے دروازے کو کھولتے. کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی اور بھی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تو آپ کے دروازہ کھولنے کی آواز سے کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، تو لہٰذا اتنا آہستہ سے اٹھتے. یہ عام دنوں کا معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے. لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو جاتا تو آپ کیا ہے جگاتے تھے ان لوگوں کو. تو لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور آخری عشرے میں کیسے عبادت کرنا ہے. آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگا کر، خود تو جاگنا بھی ہے عبادت کرتے ہوئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر کیا ہے ان کو بھی کیا ہے عبادت کا حکم کرنا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. تو لہٰذا یہ جو عبادت کے دن ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ اصل تو کیا ہے عبادت کے دن ہے. صرف جاگنا نہیں ہے ان میں بلکہ ان میں عبادت کرنا ہے. تو لہٰذا کسی بھی طریقے سے اللہ کی یاد کرنا ہے. ذکر ہے، یہ کیا ہے ایک ذکر کے بہت سارے شعبے ہیں. نماز ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے اللہ کی یاد ہے. تو لہٰذا یہ سارے ذکر کے شعبے ہیں. تو ہم جب اس رات میں عبادت کر رہے ہیں تو لہٰذا اس رات کو صرف جاگ کر گزارنا نہیں ہے بلکہ اس رات میں مکمل طریقے سے عبادت کرنا ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا. تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو. اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ بہت سارے لوگ ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ ذکر کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہے یا کسی کو کسی نے اجازت دی ہے تو وہی ذکر کر سکتا ہے، یا صرف اللہ والوں کا کام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت کا جو پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، اسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سارے ایمان والوں کا اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کا. تو لہٰذا جتنے بھی ایمان لائے کلمہ پڑھ کر سارے کو کیا ہے ساروں کو اس حکم میں سارے کے سارے شامل ہیں. سب کو کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور کتنا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کوئی حد نہیں رکھی، ذکر کی کوئی حد نہیں رکھی، بے شمار کا ہے، جتنا ہو سکے اتنا ذکر کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ذکر بھی کرنا ہے اور کتنا اس کی کوئی کیا ہے حساب نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے. اور پھر اسی سورہ کے اندر یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے جس میں ایمان والوں کو کیا ہے اس میں اللہ رب العزت والجلال نے مغفرت کا اعلان کیا ہے. تو اس کا ایک آخری جز ہے، آخری حصہ ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. یعنی وہ مرد جو اللہ رب العزت والجلال کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرتی ہیں، ان کے لیے کیا بات ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. لہذا یہ کس کے لیے فضیلتیں ہیں؟ ساری فضیلتیں ذکر کرنے والوں کی. ایمان والوں کو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور اگر ذکر کریں تو اس کے اوپر کیا ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے اجر عظیم کا وعدہ ہے ذکر کرنے کے اوپر. اور پھر جو ذکر کرنے والے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو کیا کہا وہ لوگ عقل مند ہیں. ذکر کرنے والوں کو کیا ہے بے وقوف نہیں کہتے، بلکہ ذکر کرنے والے تو کیا ہے اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں. فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند ہے کون سے لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہونے کی حالت میں کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو بیٹھنے کی حالت میں کیا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے جب بستروں پہ جاتے ہیں اس وقت بھی کیا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو لہذا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے نام سے گن گانے والے، یہ لوگ کیا ہیں؟ عقل مند ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ نے ایک کو عقل مند کہا ہے. اور اسی طرح تو لہذا ہمیں قرآن مجید کی آیتوں سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کیا ہے ان راتوں میں ذکر کرنا چاہیے، خوب جتنا ہم سے ہو سکے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے آئیں تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے آپ کو تمام ارکان ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھنے آئیں تو قرآن مجید کے لیے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ مسجد بھی نہیں آئے، مصلی پر بھی نہیں بیٹھے بیٹھے ایسی ہی حالت میں اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں. اتنا آسان ہے ذکر کرنا. تو لہذا یہ ذکر کیا ہے؟ ہر بندے کو کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تو اس کی کیا ہے بہت فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سبق المفردون، کہ مفرد کیا ہے؟ آگے بڑھ گئے. مفرد آگے بڑھ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کے رسول کے مفرد کون لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ لوگ مفرد. تو لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ایک ملاقات جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا کر اپنی امت سے میرا سلام کہیے. پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہی وہ یہ کہ آپ جائیں اور جا کر اپنی امت سے میرا سلام کہیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے. وہاں پر کیا ہے؟ بس ایک زمین ہے، برابر زمین ہے اور پانی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے. دیکھیے انسان کیا ہے اگر اس کے گھر کے اندر کھلی جگہ ہوتی ہے تو کیا ہے اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر درخت دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر پودے دیکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے کیا ہے اسی وجہ سے کہ جنت کو کیا بنایا ہے؟ چٹیل میدان ہے فی الوقت. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو لہٰذا آپ جائیے اور جا کر اپنی امت سے کہیے کہ اس کو کیا کرے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات کے ذریعے سے، ان ذکر کے ذریعے سے جنت میں کیا ہے شجر کاری کریں، جنت میں درخت لگائیں، جنت میں پودے لگائیں. تو لہٰذا ہم اگر یہاں پر ایک سبحان اللہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے جنت میں وہاں ایک درخت لگ جائے گا. ایک حدیث میں آیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر کوئی بندہ صرف اتنا پڑھ لے گا تو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی وجہ جنت میں اس کے لیے کیا ہے درخت لگا. اور جنت کتنی ہے ہم نے بارہا سنا ہے کہ دنیا جہنم سے، یعنی سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا بندہ ہوگا اس کے لیے کیا ہے دنیا سے 8 یا 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. تو لہٰذا دنیا سے 8 یا 10 گنا بڑی جنت ہے تو اس کے لیے کتنے درختوں کی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا اتنے مرتبہ کیا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اللہ کی تحمید بیان کرنا چاہیے، بار بار کیا ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ذکر عبادت نماز کے ذریعے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کیا ہے جو تسبیحات بیان کی گئی ان تسبیحات کے ذریعے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو تسبیحات ہیں یہ ان تسبیحات یعنی مسنون جو تسبیحات ہیں، جیسے تیسرا کلمہ ہم بار بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تو یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ کلمہ ہے. اور ایک حدیث میں آیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے یہی کیا ہے کلمات ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یعنی 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت و جلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے.
اور زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن جب قیامت کے روز اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو کیا ہے، وہ بڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کلمات؟ یہی دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھنے کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے پھلکے اور اللہ کے پاس بہت زیادہ محبوب، اور جب ترازو میں رکھیں تو بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں تو ان کا وزن کیا ہو جائے، بھاری ہو جائے، وہ جھک جائیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کے لیے کیا ہے، کسی خاص ہیئت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے کسی کام میں مشغول ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، ذکر کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیا ہے، یہی خصوصیت تھی، یہی صفت تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے کتاب اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ان کی تجارت، ان کے خرید و فروخت ان کو کیا ہے، اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی تھی، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈال سکتی تھی، بلکہ وہ ہر وقت کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اگر ہاتھ سے کام کر رہے تو دل میں کیا ہوتی تھی، اللہ کی یاد ہوتی تھی۔ لہٰذا ہم جتنا زبان پر اللہ کے نام کو جاری کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، نام اللہ کا ہمارے دل میں نقش ہو جائے گا، ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کیا ہے، ذکر کرتے ہی رہنا، ذکر کر رہے ہیں مزہ آ رہا تو ایک نعمت ہے، اگر ذکر کر رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا تب بھی ایک نعمت ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر ہم مزہ نہیں آ رہا تب بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، تو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام لینے پر بھی ثواب مل رہا ہے، اور پھر کیا ہے، اب جو مجاہدہ کر رہے ہیں، نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا بھی کیا ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی 4 تسبیحات ہیں مسنون ہیں، ایک تو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد رکھنا۔ دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا درود شریف، جتنا بھی یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے بڑا جتنا بھی یاد ہو اس کو بھی اپنی زبان پہ جاری کر دینا۔ اور چوتھی چیز استغفار ہے، اس کی بھی کثرت کرنا ہے۔ استغفار کے بھی بہت کیا ہے، فضائل ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال اس قوم پر کبھی بھی کیا ہے، عذاب نہیں بھیجتے جب تک وہاں کے لوگ کیا ہے، استغفار کرنے والے۔ اگر استغفار کرتے رہیں گے تو کیا ہے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے رہیں گے۔ اور پھر استغفار کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ استغفار کریں گے تو اللہ مال میں برکت دیں گے، استغفار کریں گے تو اللہ اولاد میں برکت دیں گے، استغفار کریں گے تو اللہ کیا ہے، دولت میں برکت دیں گے، ہر چیز میں برکت دیں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم کو کیا ہے، استغفر اللہ، اس تسبیح کو بھی کیا ہے، اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ تو لہٰذا اور استغفار کے فوائد کب حاصل ہوں گے، استغفار کا جو فائدہ ہے وہ ہم کیا ہے، اور جتنے بھی تسبیحات ہیں، لہٰذا ذکر کا فائدہ کب حاصل ہوگا۔ ہم کیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا ہے، ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی ذکر کا کیا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ ذکر کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آدمی بات کم کرے گا، بات جتنی زیادہ کم کرے گا اتنا زیادہ اس کے ذکر کا فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ دوسری چیز لکھیں کہ لوگوں سے کم ملنا جلنا، جتنا زیادہ ہم لوگوں سے کم میل جول رکھیں گے، ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اس ذکر کا ہمیں فائدہ ہوگا، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے، اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا ذکر کرتے ہوئے پورے آداب کے ساتھ کرنا۔ اگر ہم باوضو ہو کے ذکر کریں تو بہت کیا ہے، اچھی بات، بہت بہتر بات ہے۔ تو لہٰذا ذکر بھی کریں اور لوگوں سے کیا ہے، جو بھی ہے ان سے کم گفتگو کریں، ان سے کیا ہے، کم بات چیت کریں، اور لوگوں سے کیا ہے، جو بھی اپنے دوست احباب ہیں ان سے کم ملاقات کریں۔ لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہے، ہم جو ذکر کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ قرآن میں اور احادیث میں کیا ہے، یہ ذکر کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ کا نام ہم زبان پر لیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہمارے دل پر منتقل ہوں گے، ہمارے دل پر منتقل ہوں گے۔ اللہ کی یاد جب ہم اپنی زبان پر لے کے آئیں گے تو وہ ہمارے دل پر منتقل ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین تھے آپ کے زمانے کا ہے، کہ جب حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں رات میں کیا ہے، اپنی رعایا کے حال احوال کو جاننے کے لیے وہ کیا ہے، رات میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں باہر نکل کر
خبر گیری لیا کرتے تھے کہ کہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کون ہے کیا ہے، تو لہٰذا اپنی کیا ہے رعایا کی خبر گیری کے لیے باہر گشت کیا کرتے تھے رات میں نکل کر. تو لہٰذا ایسے ہی گزر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب جب پہنچے تو گھر کے اندر سے ایک آواز آ رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنے کان لگا لیے. تو لہٰذا یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو اس کی اجازت کے بغیر کیا نہیں سن سکتے. کسی کے اندر گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بات کر رہا ہے پرسنل بات، تو ہم کیا ہے اس کی بات کو نہیں سن سکتے. لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سنے ہیں وہ آپ کیا ہے سارے مسلمانوں کے امیر تھے، آپ کیا ہے سب کے حاکم تھے، آپ بادشاہ تھے اس وقت کے. تو لہٰذا آپ کو اختیار تھا. تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا ہے وہاں پر دروازے پر کیا ہے آپ نے اس آواز کو اور سے سنا. کیا آواز تھی کہ رات کا اندھیرا تھا تو اس وقت ایک ماں اپنی بیٹی کو حکم دے رہی تھی کہ اس دودھ میں کیا کرو پانی ملا دو، اس دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے اس وقت کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے تو کیا ہے دودھ میں پانی ملانے پر کیا ہے منع کیا گیا امیر المومنین کی طرف سے، میں کیسے ملا سکتی ہوں. تو ماں نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، امیر المومنین کہاں ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے، وہ تو کیا ہے اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ ہماری گفتگو کو کیسے سن سکتے. تو اس بیٹی نے کہا کہ ماں اگر امیر المومنین ہماری اس بات کو نہیں سن رہے تو کیا ہے اللہ رب العزت کی وجہ تو ہماری اس بات کو کیا ہے سن رہے ہیں. تو وہ کیا ہے زبان پہ ذکر تھا تو اللہ رب العزت کی وجہ نے کیا ہے اس کا اثر دل کے اوپر منتقل کر گیا. تو لہٰذا ذکر کے یہی فائدے ہیں، اگر ہم ذکر کرتے جائیں گے تو لہٰذا جب بھی کوئی گناہ ہم سے صادر ہونے آئے گا، کوئی کیا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہمارے سامنے آ جائے گا تو فوراً کیا ہے اللہ یاد آ جائے گا. کبھی جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے گا تو فوراً یاد آ جائے گی کبھی کوئی بندہ تو نہیں دیکھا لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، وہ بندہ تو کیا ہے نہیں سن رہا لیکن اللہ رب العزت کی وجہ سن رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ذکر کیا فائدہ ہے. تو ہمیں کیا ہے ذکر کو اپنے زبان پہ کیا ہے جاری کر لینا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو لہٰذا یہ صرف رمضان مبارک یا آج کی رات کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے واسطے، زندگی بھر کے واسطے جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، اتنا زیادہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے. جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے تو کیوں ہوتے؟ وہ غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے. کوئی انسان چوری کر رہا تو اس کو کیا ہے اس وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو اس لیے اسے چوری سرزد ہو جائے گی. کوئی قتل کر رہا تو اس کے دل میں کیا ہے اللہ کی یاد نہیں ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسے وہ گناہ سرزد ہو جائے. کوئی کسی کو گالی دے رہا تو اس کے دل میں کیا ہے اللہ کی یاد نہیں ہے، اس کے سامنے والے کو کیا کر رہا ہو گالی دے رہا. تو لہٰذا جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو فوراً کسی بھی گناہ اگر کرنے کا موقع آ جائے گا تو فوراً کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کی یاد ہمارے دل میں آ جائے گی. جیسے ہی اللہ کی یاد آئے گی تو فوراً ہم کیا ہو جائیں گے اس گناہ سے رک جائیں گے. تو لہٰذا یہ ذکر کے فوائد ہیں، ذکر کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. تو قرآن مجید میں کیا ہے یہی آیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا ہے اب اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرنا ہے. تو لہٰذا آج کی رات بھی کیا ہے یہ داغ رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کیا ہے شب قدر ہو. اور شب قدر کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں کیا ہے عبادت کرنے سے کیا ہے 1000 مہینے میں عبادت کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے. تو لہٰذا آج کی رات جو داغ رات ہے ہو سکتا ہے کہ کیا ہے شب قدر بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس رات کو ہم کیا ہے جتنا ہو سکے ہم سے جو بھی عبادت ہو سکے، چاہے وہ ذکر ہو سکے، چاہے نماز، چاہے قرآن مجید، تو لہٰذا ان میں کیا ہے آج رات کو گزارنا چاہیے. آج کی رات کو کیا ہے انہی معاملات میں گزارنا چاہیے. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہے یہ قیمتی نعمت قیمتی دولت کیا ہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو لہٰذا اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کے جتنے بھی اعمال ہیں رمضان مبارک کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. میں صاحب کا اپنی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے بڑا معاملہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا نیک کے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے.